سچ جنت تک لے جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک آدمی کے لیے جنت کی طرف جانے والے راستے ہیں، اور ایک شخص جنت کی طرف جاتا ہے یہاں تک کہ اسے صدیق کا درجہ بھی مل جاتا ہے، اور بے شک جہنم کی طرف جانے والے راستے بھی ہیں، اور ایک شخص جہنم کی طرف جاتا ہے یہاں تک کہ وہ اللہ کے یہاں بہت بڑا جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ زمانے کی تیزی اور علم کی کمی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زمانہ تیزی سے گزر جائے گا، علم دنیا میں کم ہوتا جائے گا، اور دلوں میں بخل آ جائے گی، اور لڑائیاں بڑھ جائیں گی۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قتل کس طرح ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خون ریزی ہوگی۔ دنیا سمندر کے آگے گاتر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا کی مثال آخرت کے سامنے ایسی ہے جیسے تم میں سے کوئی ویکتی اپنی انگلی سمندر میں ڈبوئے اور پھر اسے باہر نکال کر دیکھے تو سوچے کہ اس کی انگلی سمندر میں کتنا پانی اپنے ساتھ لائی ہے۔ رنجشیں نہیں رحمت بانو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم ایک دوسرے سے حسد مت کرو، تعلق توڑنے والے مت بنو، دشمنی اور نفرت مت رکھو، اور اے اللہ کے بندو، آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ۔ کسی مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ اپنے مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ بات چیت بند رکھے۔ آزمائش سے بھاگنے کی خواہش۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ آدمی قبر کے پاس سے گزرے گا تو وہ چاہے گا کہ کاش وہ اس قبر والے کی جگہ ہوتا، اور یہ خواہش دین کی وجہ سے نہیں ہوگی بلکہ قتلوں اور آزمائشوں کی وجہ سے ہوگی۔ گھر کے رزق سے صدقہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی عورت اپنے گھر کے کھانے میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتی ہے اور اس کا ارادہ نقصان پہنچانے کا نہیں ہوتا تو اسے اس خرچ کا ثواب ملتا ہے، اس کے شوہر کو کمانے کا ثواب ملتا ہے، اور خزانچی کو بھی اتنا ہی ثواب ملتا ہے۔ تنگی سے نجات کا راستہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو ویکتی استغفار کو اپنے لیے ضروری بنا لیتا ہے تو اللہ تعالی اسے ہر غم اور پریشانی سے نجات دیتا ہے، اور ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ پیدا کر دیتا ہے، اور اسے وہاں سے روزی عطا کرتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ یتیم کے ساتھ حسن سلوک۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں میں سب سے بہتر گھر وہ ہے جس میں کسی یتیم کے ساتھ اچھا سلوک کیا جاتا ہو، اور مسلمانوں میں سب سے برا گھر وہ ہے جس میں کسی یتیم کے ساتھ برا برتاؤ کیا جاتا ہو۔ قرب قیامت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت تب تک قائم نہیں ہوگی جب تک زمانہ قریب نہ ہو جائے۔ 1 سال 1 مہینے کے برابر، 1 مہینہ 1 ہفتے کے برابر، 1 ہفتہ 1 دن کے برابر، اور 1 دن 1 گھنٹے کے برابر ہو جائے گا۔
کھانا کی قدر کرو۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، کھانا برباد مت کرو، اللہ کو یہ پسند نہیں۔ جب تم میں سے کسی کا کھانا گر جائے تو اسے اٹھا کر صاف کر لو اور کھا لو، شیطان کے لیے نہ چھوڑو۔ جب روح گلے میں اٹک جائے گی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مرنے کے وقت تک صدقہ کرنے میں دیر نہ کرو۔ جب جان گلے تک پہنچ جاتی ہے تو اس وقت تم کہتے ہو کہ فلاں کو اتنا دے دو اور فلاں کو اتنا دے دو، جبکہ وہ مال پہلے ہی ہو چکا ہوتا ہے۔ میت کی آوازیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب جنازہ اٹھایا جاتا ہے اور لوگ اسے اپنے کندھوں پر رکھتے ہیں، اگر وہ نیک ہوتا ہے تو کہتا ہے مجھے جلدی لے چلو، اور اگر نیک نہیں ہوتا تو کہتا ہے ہائے افسوس، مجھے کہاں لے جا رہے ہو۔ اس کی آواز ہر چیز سنتی ہے سوائے انسانوں کے۔ شیطان کی کمزوری، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب انسان اللہ کو یاد کرتا ہے تو شیطان پیچھے ہٹ جاتا ہے اور چھوٹا ہو جاتا ہے، اور جب انسان اللہ کو بھول جاتا ہے تو شیطان اس کے دل پر قابض ہو جاتا ہے۔ جنتی کی پہچان، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں جنتیوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ ہر وہ انسان جو کمزور سمجھا جاتا ہے، مگر اگر وہ اللہ پر قسم کھا لے تو اللہ اسے پورا کر دیتا ہے، وہی جنتی ہے۔ جہنمی کی پہچان، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں جہنمیوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ ہر وہ شخص جو سخت دل والا، بد اخلاق، تکبر کرنے والا ہو۔ جہنم میں زیادہ لوگ عورتیں ہوں گی۔ صحابہ نے پوچھا کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیونکہ وہ زیادہ شکایت کرتی ہیں اور اپنے شوہر کی ناشکری کرتی ہیں۔